عقیدہ ہے، عمل ہے، اخلاق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسلام دے 3 جز کیوں بنائے؟ اسلام دے 4 جز نہیں، اسلام دے 5 جز نہیں، اسلام دے 2 جز نہیں، اسلام دے 3 اجزاء اللہ بنائے۔ عقیدہ بنایا، عمل بنایا، اخلاق بنایا۔ میرے بھائیوں، اسلام دے اس واسطے بھی 3 جز ہیں جس انسان دی خاطر اللہ نے اے دین بنایا، اس انسان دے بھی 3 جز ہیں۔ توجہ ہے؟ حیدریال جس انسان دی خاطر، جس بشر دی خاطر اللہ نے دین اسلام بنایا، اس انسان دے بھی بذات خود 3 جز ہیں۔ اسلام اس واسطے بھی 3 اجزاء تے مبنی ہے کہ انسان 3 اجزاء تے مبنی ہے۔ اسلام دے اجزاء کیا ہیں؟ اسلام دے اجزاء ہیں عقیدہ ہے، عمل ہے، اخلاق ہے۔ جسم دے انسان دے اجزاء کیا ہیں؟ انسان دے اجزاء ہیں جسم ہے، نفس ہے، روح ہے۔ توجہ ہے؟ جی ہاں، چونکہ انسان 3 اجزاء تے مبنی ہے لہٰذا اسلام بھی 3 اجزاء تے مبنی ہے۔ تو ٹائم بچاواں، سوال پیدا ہوندے بھائی، اگر انسان 3 اجزاء تے مبنی ہے، اگر اسلام 3 اجزاء تے مبنی ہے، تو پھر لازم ہے پاکیزگی دی خاطر، طہارت دی خاطر اسلام دا کوئی کلمہ بھی ایسا ہوئے جس کلمے دے کم سے کم 3 جز ضرور ہوئے۔ سمجھے ہو تو بولے ہو، ہاں میری طرف تک کنجوسی نہیں ہے جی۔ چلو پھر ہاتھ بلند ہو جاویں، سارے بول دے ہو حیدری۔ مولانا میں جملہ پھر دہرا دینا، عقل انسانی دا تقاضا ہے اسلام 3 اجزاء تے مبنی، انسان 3 اجزاء تے مبنی، پھر لازم ہے میرے شیعہ سنی دوستو طہارت دی خاطر، طیبت دی خاطر کوئی ایسا کلمہ ہوئے جس کلمے دے کم سے کم 3 جز ضرور ہوئے۔ مسلمانہ نے کلمہ بنایا، کلمے دے 2 جز بنائے۔ بندہ انہاں تے سوال کرے بھئی یا اسلام 2 اجزاء والا بناؤ یا انسان، شامل ہو جاؤ حیدری آل۔ مہربانی بھئی سمجھدار رہیت امام ہے، تشریف فرما ہے۔ انسان انہاں تے سوال کرے یا اسلام 2 اجزاء والا بناؤ یا انسان 2 اجزاء والا بناؤ یا کلمہ 3 اجزاء والا بناؤ۔ بھئی کیا دھوکہ ہے، اللہ انسان 3 اجزاء تے بنایا، اللہ اسلام 3 اجزاء تے بنایا، مسلمانہ طہارت دی خاطر کلمہ 2 اجزاء والا بنایا۔ اس ضرورت نو صرف اہل بیت محمد نے پورا فرمایا۔ اسے واسطے سید صادق کی ارشاد فرمایا، اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ۔ صادق کی امام ارشاد فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے، لازم ہے فوراً کہے علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ، کیا اچھے لوگ ہو یار، کیا سمجھدار لوگ ہو بھائی۔ توجہ فرماؤنا بھائی، توجہ فرماؤنا۔ اسے واسطے سید صادق فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے، فوراً علی کی امارت و ولایت کی گواہی دے۔ کیوں؟ مولا جان دیں اسلام دے 3 اجزاء ہیں، انسان دے 3 اجزاء ہیں، لہٰذا کلمہ ایسا ہو سی جس تے کم سے کم 3 جز ضرور ہو سی۔ اچھا پھر چونکہ جسم دی ضرورت دے مطابق ہے ایک کلمہ، توجہ، جسم دی انسان دی ضرورت دے مطابق ہے کلمہ طیبہ۔ طیب دمانی کیا ہے؟ پاک کر دینے والا۔ توجہ ہے؟ کلمہ طیبہ دمانی ہے میرا بیٹا پاک کر دینے والا کلمہ۔ بھائیو، انسان دی ضرورت اگر کوئی کلمہ طیبہ پورا کر سکتا ہے تو صرف اہل بیت والا کلمہ۔
میں اجزائی تقسیم کر دینا. بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے جسم پاک ہو ویندے. بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے نفس پاک ہو ویندے. بندہ علی ولی اللہ پڑھے بندے دی روح پاک ہو ویندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھے ہوئے ہتھاں دی خیر ہوئے. تائید حرمت سلام ہو رہی. حیدری علی ماشاءاللہ. یک دنیا ممنون شما. غور ہے میری گزارش تے بھائی؟ توجہ ہے میری گزارش تے کہ نہیں ہے؟ جی اگر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے بندے دا جسم پاک ہو ویندے. بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے بندے دا نفس پاک ہو ویندے. بندہ علی ولی اللہ پڑھے بندے دی روح پاک ہو ویندی ہے. یاد رکھنا علی ولی اللہ جسم دا کلمہ نہیں. آہا 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 واہ 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 واہ. حیدری علی. اے دروازے بیٹھے افراد. علی ولی اللہ جسم دا کلمہ نہیں. علی ولی اللہ نفس دا کلمہ نہیں. علی ولی اللہ روح دا کلمہ. علی ولی اللہ روح دی غذا ہے. توجہ رکھنا. اجے دو چار بندہ نو شاید سمجھ نہیں آ رہی. مجلس ہو سکتا ہے آن لائن جا رہی ہوئے. میں ایک اور زاویے نال گفتگو کر دینا. اسلام 3 اجزاء تے مبنی. انسان 3 اجزاء تے مبنی. توجہ. روحانی نجاستاں کتنی ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں. چوتھی تلاش کر دے تے منہ منگا انعام لے لو. روحانی نجاستاں بھی 3 ہیں. کیا؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. واہ اتنے سادہ انداز نال سمجھا رہے ہیں بابا. حیدری علی. توجہ توجہ توجہ. روحانی نجاستاں بھی میرے بھائیوں میرے صاحبوں وہ بھی 3 اجزاء تے ہیں. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. توجہ. اور یہی وجہ ہے بندہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھے شرک دور ہو ویندے. محمد الرسول اللہ پڑھے کفر دور ہو ویندے. اسے واسطے زمانے چ منافقت زیادہ ہے. بندیاں علی نو چھوڑ دیتا. اگر بندہ علی ولی اللہ پڑھے بندے دے اندروں منافقت ختم ہو ویندی. ہاتھ بلند ہو جاویں سارے بول دیو اونچا بول دیو حیدری علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور ہے توجہ ہے. اور یاد رکھنا جو منافقت نام دی نجاست ہے یہ شرک تے بھی غالب ہے. ایک کفر تے بھی غالب ہے. میں آیت تو مدد لے لینا بھائی کافر دی اتنی سزا نہیں، مشرک دی اتنی سزا نہیں جو منافق دی سزا ہے. آنکھو تا میں آیت پڑھ دے وہاں. آیت تا سن سو نا. اللہ ارشاد فرما رہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. اے میرے محمد یاد رکھنا منافقین جہنم کے سب سے گہرے طبقے میں رکھے جائیں گے. حیدری علی. توجہ ہے. منافق دی سزا سب تو زیادہ ہے. منافق دی سزا سب تو سخت ہے. اور اگر میں انہوں سادہ الفاظ چاکھاں میں سوال کیتا مالک رحمان منافق دی سزا تے سب تو زیادہ کیوں رکھی؟ مالک منان ہو سکتا ہے فرماوے بذرا تو دین اسلام تے غور تک کرنا. بھئی توحید علی دی وجہ تو، رسالت علی دی وجہ تو، نماز علی دی وجہ تو، روزہ علی دی وجہ تو، ہدایت علی دی وجہ تو. حتیٰ کہ میں کائنات دا رزق تقسیم کی تھا تا او بھی علی دی وجہ تو. اور منافق دی سزا سب تو چوکھی اس واسطے بھی ہے بندے علی دا کھا کے علی نال دھوکھا کرتے رہ گئے. جس دی وجہ تو اسلام ہے. شامل ہو جاؤ. حیدری علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے. یعنی جس دی وجہ تو حیدری علی. اور اے بھی جملہ متا سمجھو بھائی امتیاز شاہ تو ڈر لگ دے بجے سے لے ذاکر رکھے نا جی میں ذاکری نہیں کر رہا تو وہ آدھنے دا مطلب ہے میں جھوٹ نہیں بول رہے. غور ہے میری گزارش. توجہ ہے.
اب کوئی مس پرسپشن ہے کچھ بند انجدی گئی ہے کہ عوام دے ذہن چ آ گئے یار یہ ذاکری کر رہے ہیں یہ مطلب ہے تھوڑے ذہن چ بھی جتھے لفظ آ کے نا میں ذاکری کر رہے ہیں اتھے کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی دھوکے والی گل ہے ایسی بات نہیں میلسی صاحب رہی ہے امام نال دھوکا نہیں کر دے میں ذاکری دا جملہ بھی اگر آکھاں جب تک تائید محمد و آل محمد نہ ہوئے میں جملہ نہیں آدھا یہ میری ذمہ ہے بھائی محترم یہ میری ذمہ ہے ریت امام نال دھوکا تا کریے بھائی اتھے 14 نہ ہوں میں 14 دی موجودگی ہے خطاب کر رہے ہیں بھائی چلو توالے نال ہو سکتا ہے جڑے نظر نہیں پہ آندے وہ تو میری گفتگو سن رہے ہیں نا میں اس جملے چ بھی دھوکا نہیں کر رہا کہ اسلام جس دی وجہ تو ہے وہ امیر المومنین ہے آنکھوں تو میں حدیث پڑھ دینا بھائی میرے صاحبوں جس ٹائم اعلان غدیر ہو گیا اعلان غدیر تو بعد رسول اللہ مدینہ تشریف لائے آئے اسلام مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا ایک بندہ پیغمبر دی خدمت چایا سرکار میں ایک سوال کردہ میرا سوال یہ ہے دنیا تے جتنے بھی لیڈر آئے جتنے بھی رہنما آئے انہاں تحریکاں چلائیاں انہاں دی تحریک تکلیفاں بھی آئیاں تسی میں نوے فرماؤ تولے کول کیڑا فارمولا ہے جس فارمولے دی وجہ تو اسلام کافران تے غالب آ گیا اسلام زدی لوگاں تے غالب آ گیا توجہ ہے جڑے ماں باپ دی گل نہیں مندے او تواڈی گل کیوں مان گئے کوئی وجہ ہے پیغمبر نے 2 لفظیں اسلام دی کہانی بیان فرمائی میں حدیث پڑھ دینا پیغمبر فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجۃ پیغمبر فرمایا یہ اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی خدیجہ کا مال نہ ہوتا سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں دوبارہ دہرا دینا زندگی دراز حیدری تو سارے نبی محترم نے فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجۃ اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی خدیجہ کا مال نہ ہوتا توجہ ہے اگر علی دی تلوار نہ ہوندی تو کافر تو ویسے ہی ضدی آئے مشرک تو ویسے ہی حاسد لوگ ہیں پیغمبر اسلام دے سامنے کھڑ کے جس نے تلوار دے ذریعے حضور دا دفاع فرمایا وہ ہے علی ولی اللہ اور اسے واسطے منافق دی سزا سب تو زیادہ رکھی گئی کہ جس دی وجہ تو اسلام قائم ہویا گھبراندے پے ہو ہن تھکدے پے ہو بھئی جس دی میں غالباً کسی مجلس میں جملہ آکھے ہن میں یاد نہیں آ رہا اس تو زیادہ سادگی نال آسانی نال میں سمجھا نہیں سکتا بھئی جس ٹائم کوئی بندہ نماز پڑھ دے نماز با جماعت پڑھ دے نماز با جماعت آزان پہلے ہوندی جماعت بعد وچ ہوندی جس ٹائم آزان ہو ویندی نمازی کٹھے ہو ویندن نمازیاں دی صف لگ ویندی پھر نمازیاں چو ایک بندہ کھڑا ہوندا ہے وہ کھڑا ہو کے اقامت آدھا ہے توجہ ہے اور اقامت دے وچ اقامت کیا ہے کہ پوری اقامت اذان دی طرح ہے ایک جملہ منفرد ہے وہ جملہ کیا ہے جملہ یہ ہے قد قامت الصلاۃ دہرا دیو سارے پڑھ دیو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس کا مطلب کیا ہے نماز کھڑی ہو گئی نماز قائم ہو گئی کتنی تائید کر سو جس ٹائم آکھن والا آکھے نا قد قامت الصلاۃ جس طرح قد قامت الصلاۃ تو بعد جماعت کھڑی ہو ویندی ہے جس دن علی دے ہاتھ تلوار آئی اسلام کھڑا ہو گیا واہ 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 سبحان اللہ یا کیا سمجھدار لوگو ہاتھ بلند ہو جامن ختم قرآن دا ثواب کمائیے سارے بول دیو حیدری
غور ہے میری گزارش تھی، توجہ ہے میری گزارش تھی، بات جاری رکھی جائے۔ انسان 3 اجزات مبنی، اسلام 3 اجزات مبنی، روحانی نجاستاں نہیں، چلو میں آدھا میری طرف کنجوسی نہ ہوئے تو انہوں نے گرمی لگی بیٹھی ہے تو کوئی گل نہیں، لیکن میں جملہ آدھا اثر چہرے تے آ رہے ہیں، وہ تو چل دے پہن نا جی، وہ تو چل دے پہن، اچھا چلو پھر میں بھی آکھ لینا۔ جس طرح میرے صاحبو روحانی نجاستاں 3 اجزات ہیں، روحانی طہارتاں بھی 3 ہیں، یا 10 دے ہوتے نیاز لائے لو، توجہ ہے جی ہاں، اور 3 دے 3 ایک قرآن اچ موجود ہیں۔ جس طرح روحانی نجاستاں 3 ہیں، 3 ہیں، سے 3 مقابلے چ طہارتاں بھی 3 ہیں۔ نجاستاں کیا ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ طہارتاں کیا ہیں؟ اسلام ہے، ایمان ہے، یقین ہے۔ ہون میں لفظ آدھا، ہون میں جی 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 قرآن چ موجود ہے، اسلام ہے، بولو اسلام ہے، ایمان ہے، یقین ہے۔ تسا فرمایا گرمی کوئی نہیں، پکھے چل دے پہن، میں جملہ پڑھ کے چہرے ہی ویکھ لینا۔ یاد رکھنا علی ولی اللہ دا تعلق بنیاد نال نہیں، چونکہ طہارتاں 3 ہیں، اسلام، ایمان، یقین۔ علی ولی اللہ یقین کا کلمہ ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یک دنیا ممنون شما، میں پریشان تا نہیں کر رہا جی۔ اللہ اللہ توڑی یہ محبت سلامت فرما، مودت اہل بیت دا اظہار سلامت رہا، سادات و مومنین دی محنت بارگاہ سیدہ اچ قبول ہو جائے۔ یاد رکھنا اخلاقیات اچ شامل ہے حقوق عباد۔ 2 اوکھیاں گلاں کر لئیے جی۔ اخلاقیات اچ شامل ہے حقوق العباد، اور اس حقوق دے 2 حصے ہیں، ایک ہے اللہ دا حق، ایک ہے بندے دا حق۔ اور یہ بھی کنسیشن رکھی مالک منان نے، اللہ اپنا حق تے معاف کر سکتا ہے، اپنے بندگان دے حق معاف نہیں کردا جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھ جس طرح بندگان دے تیرے تے حق ہیں، تیرے آزاد بھی تیرے تے حق ہیں۔ آنکھ دا حق ہے، کان دا حق ہے، زبان دا حق ہے، ہاتھ دا حق ہے، دل دا حق ہے، دماغ دا حق ہے۔ بچہ پریشان ہو گیا بھائی، پورے جسم تے حقوق واجب ہیں، جو استعمال کر رہے ہو جسم چوں، ہر عضو دا عبد خدا تے کوئی نہ کوئی حق واجب ہے، اور سب تو زیادہ حق دماغ دے، دماغ تو بعد حق دل دے، دل تو بعد حق اکھ دے، اکھ تو بعد سب تو وڈا حق سماعت دے۔ اور پھر آکھ سو جی میلسی صاحب پھر اوکھی مگلے شروع کر دیتی، اسا تا ٹھیک آسیں وہ نہیں اوکھا پڑھنا شروع کر دیتا۔ بھئی دماغ دا تیرے تے حق ہے، اللہ دی نعمت ہے، استعمال جو کر رہے ہیں، کیا تیرے دماغ تے توجہ ہے؟ کیا تیرے دماغ تا کوئی تیرے تے حق نہیں؟ یہ جو نہیں سمجھ آ رہی تا آسان جملہ آکھ دینا، یاد رکھنا اپنی عقل دا استعمال کر، اپنے دماغ دا استعمال کر۔ جس ٹائم تو علی دے خلاف سچے سے تیرا دماغ بد دماغ ہوئے سی، حیدری علی، جی ہاں جی ہاں، یہ دماغ مہربانی 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 بھائی، یہ دماغ اس ٹائم بد دماغ ہوئے اندے جس ٹائم علی دے خلاف سوچے۔ اور یاد رکھ جی ہاں اگو تو ہر شے لگی ویسی نا، جس لئے انسان ہی بد دماغ ہو گیا۔ بد دمانی کیا ہوندے؟ برا دماغ۔ یہ جملہ ہی میں اپنے کولو نہیں آکھا،
میلسی صاحب اتنے محتاط آدمی ہیں بے داد لون دی خاطر اور تائید دی خاطر میں اگر جملہ کوئی آکھاں پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث ضرور ہوندی. بددمانی کیا ہے؟ برا برائی اپنے کو نہیں آدھا. خود معصوم تے سوال ہویا مولا یہ فرما دیجئے اس دنیا میں سب سے بڑی برائی کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ معصوم فرمایا علی سے محبت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، علی سے بغض رکھنا سب سے بڑی برائی ہے. حیدری آل. جی ہاں جی ہاں مہربانی جی. میں تانگ گزارش کی تھی اگر علی دے خلاف سورسیں تو پھر دماغ بد دماغ ہو ویسے. دل دا تیرے تے حق ہے، دل دا تیرے تے حق ہے. جس دل لئی تو 14 نو وسایا 14 دے دشمن نہ راویں، 14 دے دشمناں نال بھی نرمی ہوئے، 14 بھی راندے ہوئے، اسے دے نام تا دھوکھ ہے. توجہ ہے. اور جسم دے اعضاء فرض کیتا جب تک انسان اچ دل ہے اور دماغ ہے انسان تے حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں. اور جب دل اور دماغ مولانا نال نہ ہوئے پھر حقوق کنسیشن ہے، رعایت ہے. مثلا ایک بندے دا ہاتھ ہی نال کوئی نہیں، وضو کوئی نہیں، توجہ ہے، غور ہے. ایک بندے دا نال اکھ ہی نال کوئی نہیں، زیارت دا حکم نہیں، پریشان تا نہیں ہو رہے. لیکن جب تک دماغ اور دل نال ہے تیرے تے حق واجب ہے. اور سب تو بڑا جو حق ہے اللہ نے سارے چ بھی جھکاؤ رکھا، دل چ بھی جھکاؤ رکھا. آپ نے کولو نہ آدھا. حضرت عباس فرمایا کائنات والوں میں عبد ہوں حسین کا، مگر یاد رکھنا میرا سر میرے اللہ کو جھکتا ہے، میرا دل میرے حسین کو جھکتا ہے. دل حسین دے جھکن واسطے سلام دیو. حیدری آلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ہے تا حسین واسطے، سر ہے تا رحمان واسطے. تیرا سر مسجد جھکے، تیرا دل بارگاہ معصوم جھکے. جڑا سر اللہ دے اگو جھک دے پھر کسے دے اگو نہ جھکے. جڑا دل دہلیز سیدات جھک دے پھر اس دل وچ کوئی ہور روے نہ. بھائی اے زندگی اے حیات حقوق دی تقسیم تے مبنی ہے. میرے صاحبو کربلا تو لا کے شام تک رومن والیاں اس واسطے بھی روندیاں رہی ہاں بے ساڑا دل ہے ساڑے امام واسطے. ہون اس دل تے زخم ہو گیا ہے پوتر دی موت دا. واہ 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 واہ. میں یہ بھی گزارش کر دینا ایک جملہ آکھنا ضروری ہے، آج دی مجلس سے پاکر ضروری ہے. کل انشاءاللہ کھڑا تھا میں 1:30 بجے ہو ویسا تے ہو سکتا اتنا ٹائم نہ ہوئے کہ تفصیلی گزارش نہ کر سکاں. آج آکھنا ضروری ہے. یاد رکھنا اپنے محبت اور معاشرت دے رشتے نبھاؤ، ایک کربلا دا حکم ہے. کربلا صرف خنجرو نیزو تبرو تلوار دی جنگ نہیں. کربلا بھوک پیاس حسرت یاس دی جنگ نہیں. کربلا رویہ دی جنگ ہے. میری پوری مجلس اس موضوع ہے بلکہ پورا عشرہ پڑے انصار عمل اور رویے تے پورا عشرہ میرا استفا ہو گیا. یاد رکھنا اپنے رویے ایک دوسرے نال بہتر کرو. ہمسائے دا ایک حق ہے ادا کر. بیٹا ہے تو والد دا حق ہے ادا کر. بیٹی ہے تو ماں دا حق ادا کر. یہ لازم ہے. حقوق بندگان اچ معافی کوئی نہیں. تینوں اپنے دل تے جبر کرنا پوے، تینوں اپنے دل تے صبر کرنا پوے، صبر کر جا مگر حق ضرور ادا کر. اور خصوصاً جتنے غیر سید افراد تشریف فرما ہو توڑے اگو ذاکر حسین وائز آل محمد دی منت ہے. اگر کوئی سید توڑے قریب ہے توڑے اخلاق کردار دی وجہ تو انہوں اپنا بھائی سمجھ دے تے یاد رکھنا دل چ انہوں سردار سمجھنا مگر معاشرت ایسی گزارنا کہ انہوں اپنے بھائی دی ضرورت پیش نہ آئے. ایک احسان ہے، ہاں ایک احسان ہے، ایک حق ہے ادا کرن والے دا.
میں جھوٹ بولا سیدہ مینوں ہنے موت دے وے۔ جناب سلمان محمدی مسجد نبوی چ بیٹھے اور میں جاندا جڑا جملہ میں آدھا پیاں کتنے سارے لوگوں نے پسند بھی نہ آسی، مگر لا تخف من لومت اللائم، میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ بات اگر سچ دی ہوئے تو میں ڈنکے دی چوڑتے آدھا۔ مسجد نبوی چ بیٹھے صحابہ نے آپس مفاخرہ شروع کر دیتا، فخر کرنا شروع کر دیتا، میں یہ۔ جناب سلمان دا سر جھکا ہویا، لباس بھی پرانا، بیٹھن ستون نال ٹیک لا کے تے کسی ازراہ تفنن پوچھیا، سلمان تو بھی تا اپنا کوئی فخر بیان کر۔ جناب سلمان نے صرف ایک جملہ آکھا، سید زادے ہدیہ ہے میرا۔ جناب سلمان فرمایا میں اس کے علاوہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا جانتا ہوں محمد کی بیٹی مجھ سے پردہ نہیں کرتی ہے۔ اے میری پڑھی ہوئی روایت، اے میری پڑھی ہوئی روایت جی، منا اہل البیت۔ بھائی ابو ذر نے آل محمد دا حق نبھایا، سلمان نے آل محمد دا حق نبھایا۔ جتنے غیر سید ہو، اگر کوئی سید محبتاً سانو آکھ لوے، یہ دا مطلب نہیں کہ وہ بھائی ہو گئے، یہ اس دی محبت ہے، سالے تے لازم ہو بندے بھائیاں اللہ حق نبھاونا۔ اے میں جملے آدھا پیاں تھے، آدھیاں میں نو یاد آیا۔ یہ رسم صرف ساڑھے چ نہیں، مدینہ تو ٹوریے حسن مجتبہ علیہ السلام ساڑھے اس پاک مالک دے گھارج کوئی ہک نکرانی کوئی نہیں، سیدہ دی حویلیج کوئی ہک کنیز کوئی نہیں، کچھ کل وقتی کنیزاں ہن، کچھ جز وقتی کنیزاں ہن۔ کل وقتی کنیزاں جڑیاں مستقل راندیاں مثلا جناب فضا، اور جز وقتی کنیزاں جڑیاں صبح نو آندیاں تے شام نو چلیاں ویندیاں۔ انہیں چ کنیز ہے جس کا نام ہے آمت اللہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بول دیو۔ کنیز دا نام ہے، مجلس آج دی اوکھی ہو سکتی ہے مگر فائدے دے حوالے نال پورے خمسے سب تو منفرد مجلس ہو سی۔ کنیز دا نام ہے میرے بھائیو آمت اللہ۔ اس سیدہ دی کنیز ہے، صبح دے ٹائم آندی ہے، شام نو گھر چلی ویندی۔ 15 رمضان نو اے آئی کوئی نہیں، 15 رمضان نو جس لئے نہیں آئی تے 3 دن تو بعد سیدہ نے پیغام بھیجیا بھئی تو آئی نہیں ہے۔ اس خاتون نے آکھیا سیدہ یہ پتہ نہیں میرا مقدر ہے، نصیب ہے یا میرا امتحان ہے، 15 رمضان نو اللہ نے تو انو حسن عطا فرمائے، اس سے ٹائم اللہ نے میں نو ایک بیٹا عطا فرمائے۔ تو علی حیرت دس دیئے تو سنا ہی کوئی نہیں۔ 15 رمضان نو حسن مجتبہ دی ولادت باسعادت، اور 15 رمضان نو ہی آمت اللہ دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا جس کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ عبداللہ، اور اس کے والد کا نام ہے قیس، قبیلہ بنو انصار نال تعلق۔ حسن مجتبہ اور جناب عبداللہ مل کے کھیڑ دے رہے، مل کے جوان ہوں دے رہے، او کھیڑ دا رہے، ایک کھیڑ دے بچے نو تبلیغ کر دا رہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اتنے سمجھدار لوگ ہو بھائی، محنت سواگت ہو ویندی ہے جس ٹائم ایسے جملے دی تسی تائید کر دیو۔ بچپن تو حسن مجتبہ نے عبداللہ نو آکھیا کوئی شک نہیں تیری والدہ سارے گھر دی کنیز ہے، مگر اسا کنیزہ نو کنیز نہیں سمجھ دے، کنیز پسند آونی تے اسا ماں بنا لینے، چونکہ اللہ نے تینو اسے روز دنیا تے بھیجے ہے جس روز میں آیا اپنے آپ نو کنیز دا پتر نہ سمجھے، اپنے آپ نو غلام دا پتر نہیں۔ میں حسن تینو حکم دینا، جتھے تیرے کنو کوئی پوچھے من انتا تو کونے، تو گج وج کی آکھنے میں حسن دا بھیرا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے سر چاہ کی آکھنے میں حسن دا بھائی ہوں، پورے مدینے چ مشہور ہو گیا عبداللہ حسن دا بھائی۔ لوگ جھک جھک کے سلام کر دیا حسن دی وجہ تو۔ حسن کون؟ عبداللہ دے بھائی۔ بھائی اس بندے دا اتنا گہرا تعلق ہویا اور اس ایسا ساتھ نبھایا، اگر تائید ہو سکتی ہوئے تو
مولا حسین دی شادی دا اہتمام عبداللہ کیتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ جی جناب عباس دی شادی دا اہتمام عبداللہ بن قیس کیتا ہے. سید حکم فرماوے ناچا، عبداللہ سارے انتظام کر دے گے. اور اس وجہ تو پورے علاقے چی مشہور ہو گیا بے جڑی گل حسن تو منوامنی ہوئے سفارش عبداللہ تو کرواؤ. ہر کہیں دی ٹال سکدیں، اپنے عبداللہ بھیرا دی ٹال نہیں سکدے. میں کتنا پڑھاں کتنا سناواں، میری زبان تے بھروسہ کر لونا. یعنی اے بھائیاں دی جوڑی مشہور ہو گئی. حسین دے بھی بھیرا، حسن دے بھی بھیرا. حسین اس واسطے بھی احترام کر دیا ہے جو میرے وڈے بھیرا دا بھیرا ہے. تے اے امت جس لے حسن دے میت دے تیر مارے تے جنازہ گھرہ لے پاسے واللہ سارا تو پہلے ایہو عبداللہ نے تلوار بلند کی تھی. غازی نو صد مار کیا دے سالے جائے بھیرا بھی جیندے ہوئے. واہ 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 سبحان اللہ. بھلا ہوئے نہ تھکن والی قوم، نہ سونے تو والے آنسو. ابرار شاہ سونے آنسو آگئے ہے کر کے رومن والے. سارا تو پہلے اس عبداللہ تلوار کٹیے، غازی نو صد مار کیا دے سالے جائے بھیرا بھی جیندے ہوئے تے سارے بھیرا دے میت دے تیر لگ جامیں. حسین غازی تو بھی پہلے عبداللہ نو سینے نال لائے. فرمائے میں حجت خدا ہاں، میں نانے نال کیتا ہے وعدہ نبھاونا. میں اس شہر جنگ نہیں کرنی چاہے میرا جتنا نقصان ہو جائے. شبیر مولا دی آکھن تے عبداللہ چپ کر گئے. جب دوبارہ جنازہ چایا گیا، دوسری دفعہ جنازہ چایا گیا، جنازے دا ہک پاوائی سے عبداللہ دے مونڈے تے آ. حسن دفن ہو گئے، صف ماتم دی وچ گئی. اجے حسن مولا دا 40واں نہیں ہویا، ایک دی شام دے ٹائم دروازہ کھڑکا. مولا حسین خود دروازے تے آئے. ویکھیا کیا ہے؟ عبداللہ ہے، عبداللہ دی زوجہ ہے، نال 2 دھیاں. انہاں کے مولا دا سلام کیتا. فرزند زہرہ اگر اجازت ہوئے تو اڑیاں دھیاں نو پرسہ پیش کریے. اجازت ہوئے تو حسن دیاں 6 دھیاں نو پرسہ پیش کریے. واہ 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 واہ. بھلا ہوئے تڑپ کے رومن والا. صدقے بھائی میں تو دعائی دے سکتا. مولا اجازت دیتی. عبداللہ دیاں دھیاں حسن مولا دی دھیاں دیاں خدمتیں چاہے حاضر ہوئیاں، پر سے پیش ہوئے. تے عبداللہ دی زوجہ نے حسن مجتبہ دیاں دھیاں نال اور سین فروہ نال ایک ایسی گل کی تھی کہ سین فروہ جڑے کہ زندگی 4 دفعہ بولے. مولا حسین نو پیغام گھلایا جو عبداللہ نو روکو. کیڑا پیغام اور کیڑا سوال؟ اٹھن لگیاں ٹورن لگیاں. عبداللہ دیاں دھیاں حسن دیاں دھیاں نو کول بلایا، سر جھکا کے قدمہ تے ہاتھ لا کے سلام کیتا تے اینج ہاتھ بن لے. شہزادیاں ناراض نہ ہوئے، آج تو بعد اسا تواڈے گھر کوئی نہ آسو. جڑا سمجھ ہے اون دیتے وین بلند ہو گئے. جڑا نہیں سمجھا وضاحت میں کر دینا. آج تو بعد اسا تواڈے گھر کوئی نہ آسو. حسن دیاں دھیاں دا وین بلند ہویا. کیوں؟ ساڈے بابے دے میت دے تیر لگے تساں سانو غریب سمجھ لے. آواز آندی ہے شہزادیاں وجہ اے نہیں، وجہ اے ہے جو ساڈا بابا وطن چھڑیندا پیا ہے. سانو حکم فرمایا نے جاؤ آخری سلام کر رہا ہو زہرا دیاں پوتریاں دا. آج تو بعد اسا مدینے ہونا ہی کوئی نہیں. جب سین فروہ پاک نو پتہ چلا کہ عبداللہ وطن چھڑیندا پیا ہے، فرمایا میرے حسین نو آکھو کہ عبداللہ نو روک سکدیں تا روکو. نوکر پیغام لے کے آیا. عبداللہ دا سر جھک گیا. عبداللہ تے میں نو دسیا ہی نہیں تو وطن چھڑیندا پیا. کیوں چھڑیندا پیا؟ تیرے بھیرا دا شہر ہے. آدھے آقا تیرے چ حوصلہ ہے امام والا، صدوین دا بھیرا ہاں تے حوصلہ غلام والا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی ریت امام حق ادا ہو رہے ہیں. سید فرمایا کل فرمایا لنگر دے ٹائم مجمع مجلس نہیں سندا. اے لنگر دا ٹائم ہے سارا بارگاہ فل ہے. جنہ دے دل وچ عشق ہوئے انہاں نو کھانے بھول ویندن. بھائی عبداللہ ایک مجبوری بیان کی تھی اسد شاہ جی. میں اگر مجبوری 10 لمحہ اپنے امام دی ریت نو اور اے جملہ انہاں ہے نال سننا ہے. حسین فرمایا کیوں وطن چھڑین دیں؟
آدھے سرکار میری ایک مجبوری ہے. امام فرمایا کیڑی مجبوری ہے؟ آدھے آقا مجبوری ہے تواڈا گھر ہے محلے بنی ہاشم دے اندر، میرا گھر ہے جنت البقیع دے سامنے. جس لئے صبح دے ٹائم میں اپنی حویلی دا دروازہ کھلے نہ تے سامنے پوندی ہے حسن دی قبر تے نگاہ. میں نے اج لگتا ہے جی میں حسن قبر ہی تڑپ کیا دے ہے عبداللہ میرے تیران دا بدلہ کدن لونا. واہ 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 سبحان اللہ. وین کر کے انشاءاللہ کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو. میں تا دعائی دے سکتا میرے تیران دا بدلہ کدن لونا. اچھا ارادہ کیا ہے؟ سرکار میری زوجہ دے سارے رشتہ دار، میری زوجہ دے پیکے اور خود میرا وڈا بھائی اس ٹائم آباد حلب دا بہت بڑا تاجر ہے تے میں حلب راسا. امام فرمائے اچھا اندھچ بھی ہے کہ حکمت ہے تینوں بتا بعد اچھ لگ سے. میرے بھائیو عبداللہ نے وقت بچاما توڑا بھی تے اپنا بھی عبداللہ بن قیس الانصاری جڑا کہ حسن مجتبی دا بھیرا بنا ہویا اس دھیانو ناللہ کے سفر شروع کیتا. اے حلب پہنچایا بہت بڑا تاجر ہویا. بلکہ بعض کتابیں تو مولانا اے بھی ہے کہ حلب دا ایک گورنر بن گیا. اگلا لفظ نہیں پہاڑ ہی مصائب دا. میں کم سے کم 11 کتاب انصر شاہ روایت پڑھ چکا. اس عبداللہ نو حسن مولانا کو اتنا پیار ہے اس اپنے محلے چ حسن دی قبر دی شبیہ بنائی ہوئی ہے. 24 گھنٹے قاسم دے بابے دی قبر تے باہویا وین ہکو کریا کدا تا تیرا بدلہ لیسوں. واہ 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 سبحان اللہ. ماتم دی صدا آوے بابا، گریے دی صدا آوے. آج 12 سفر ہے جی. میں بسم اللہ کر. مولا حسین تو وطن چھٹ گیا. تو آلے میرے آقا و مولا جس ٹائم مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کے مولا مظلوم نے کافی سارے دوستانوں خطوط لکھے. انہیں جو ایک خط عبداللہ بن قیس نے لکھا. جس قاصد دے حوالے ہویا قاصد رستے چ بیمار ہو گیا، خط لیٹ پہنچا. جب خط پہنچا اندھے چ لکھا ہویا آئی عبداللہ بھیرا میں وطن چھوڑ دیتا ہے، میں مکے آ گیا تے میں نہیں میریاں دھیاں چاہدی ہیں تیریاں دھیاں نال ملاقات کر. حسن دیاں دھیاں روز پوچھتی ہیں سنا عبداللہ چاچا کن گیا. واہ واہ. اگر تیرے کول وقت ہوئے تے مکے تشریف لایا. خط لیٹ پہنچیا عبداللہ کول جس لئے خط پہنچیا اس اپنی زوجہ نال تے دھیاں نو بلا کے نہ گھر ایک چھوٹی میٹنگ بلائی بے مولا حسین ہونا مکے آئے ہوئے تے کافی عرصے بعد ملاقات ہے. خطوط دے ذریعے سانو اے بھی پتہ چل ہے کہ شہزادی پاک نو سین رباب پاک نو اللہ نے علی اصغر عطا فرمائے. گھر دے سارے افراد دے بارے اندی زوجہ تے دھیاں پوچھ لیا. اس کہ عبداللہ پھر انج ہے انج کر کل بازار چلیے تے بازار چو جا کے علی دیاں دھیاں استے تحفے خرید کریے. حسن دیاں دھیاں استے بھی تحفے ہوئیں ہیں تا غلام مت ساڑے تحفے قبول کر لوں. میں پورے مجمع چو اس بندے نو بہادر سمجھ ساں جس بندے دے منہ چو ہون ہے نہ نکلے. تاریخ آتی ہے جس ٹائم عبداللہ دی زوجہ علی دی دھی وستے چادر پہ لیندی آئی اسے ٹائم شمر آلیہ دی چادر جہاد پا کر لے ماتم غریبت. واہ 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 سبحان اللہ. وین کر کے کہندے تو آواز لکائی بیٹھی. ماتم دی صدا آگے کچھ چادرہ خرید کی تیاں. عبداللہ دی وڈی دھی ایک فرمائش کی تھی معافی بہت سونا رون دے ہو بہت اچھا رون دے ہو. اس پورے خطے تے سید آدھا رحمے آنسوان دے حوالے نال جدن رونے کرو مظلوم دے زخمہ دا علاج ہے. میں نو تا آنسو چاہی دین میں پورے ملکی چو زخمہ دے علاج تلاش پیا کردہ. میں چاند ہاں ایک مہیلے سے اتنے آنسو آونین انہا آنسوان دی وجہ تو ایک لحظہ تا زینب دویر قبر اچھ آرام کر لو. معمولی نہیں ہے یہ تیرے آنسو زخمہ دا علاج ہے بابا. سونا رون دیو میں خود اس لئے مطمئن ہوندہ جیسے لئے میری اپنی آنکھیں چاہن جاوے. آ گئی ہے بے حساب آ گئی ہے. میں راضیاں تواری خاطر 2 جملے پڑھ دینا. ایک فرمائش وڈی دھی کی تھی
ایک فرمایا چھوٹی کی تھی وڈی دھی پوچھا کیونکہ دھیاں دے دل ذرا نرم ہوندے نا بابا ساری خریداری تساں کر لئیے کچھ پیسے بچ گئے آواز دی ہاں میری دی فرماؤ انہاں دی آواز دی میرا دل لے انج کریے میں رباب دے سوہنے پتر استے توفتن ایک جھولا خرید کرنا چاہتا واہ 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 سبحان اللہ تواڈی ہے نو سلام تواڈے عشق نو سلام تواڈے اس معیار نو سلام اور ایک فرمائش چھوٹی تھی کی تھی آواز آندی بابا اگر جھولے تو پیسے بچ ونجن نا تو میں حسین مولا دی چھوٹی شہزادی استے 2 در خرید کرنا چاہتی ہوں تساں کیوں رونے ہو تساں اس واسطے رونے ہو جس لئے دھی 2 روپئی لیندی آئی اسے ٹائم حسین دی دھی دے دور لاندے پر واہ 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 مقام بابا اور کافی سارے ذاکرین ہیں الحمدللہ میں جو پڑھدا رہا تو ظاہر ہے میرے جیسے بندے نو مزید 2 گھنٹے چاہیے عبداللہ 4 نوکراں نو نال لایا سامان لدوایا سفر کرنا شروع کیتا میں یہ بھی گزارش کر دیواں کہ قافلہ اہل بیت نے 2 دریاواں دے کنارے تے سفر کیتا کچھ نہران دے کناراں تے سفر کیتا ہے کچھ دریاواں دے کنارے تے سفر کیتا ہے جڑی روایت میں پیا پڑھدا یہ دریائے دجلہ دے کنارے دی فرات دے کنارے دی نے فرات دی غربی سائڈ تے دریائے دجلہ یہ سفر پیا کردہ ہے غلام نالن جس ٹائم سورج زوال تے آیا اپنے غلامہ نو آدھا میری سواری روکو سواری روک کے دریا دے کنارے تے میرا خیمہ لو میں حسن دا نوکرہ حسن دا میں بھیرا بنا ہویا نماز میں قضا نہیں کر سکتا اے دریا دا کنارے نماز پڑھ دے ہیں کھانا کھان دے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے کچھ آرام کر دے ہیں تو پھر اگلا سفر بعد شروع کر سو غلام دے سرکار اگر تسا اجازت دے ہوتے سامنے کچھ اور بھی خیمے لگے ہوئے اسا انہاں دے قریب جا کے خیمہ لا لینے انساناں دے وچ جو خیمہ لے سو سارا دل لگا رہا سی اے آدھے ٹھیک ہے لا لو جتھے ہون عبداللہ دا خیمہ لایا گیا اس ویکھیا کافی سارے فوجیاں دے خیمے لگے ہوئے ایک خیمے دے سامنے ایک نیز ہے اس نیزے تے ایک سر رہے جندے سجے دیاں زلفاں کھبے ولیاں ہوئیاں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چٹی داڑی ہے تواڈی حوصلے نال چٹی داڑی ہے جی حوصلے نال رونا کھبے دیاں زلفاں سجے ولیاں ہوئیاں جندے چہرے تے داغ ہیں جندہ تلواں ہونٹ کٹا ہویا ہے جندی پیشانی پھٹی ہوئی ہے مگر اکھاں کھلیاں ہوئی ہیں اس غور نال ویکھے ہے تے اس کھلے سر دیاں اکھاں ایک صندوق والے پاسے لگیاں ہوئی ہیں تو ستا سمجھ گئے ہو صندوق ہو آئی جاندے وچ علی اکبر دا سا رہا اس ویکھیا انہاں خیمہ دے نال نا کچھ قیدن بیبیاں مٹی تے بیٹھیاں پہلے تا یہ حیران ہویا بے ایڈی گرمی ہے ایڈی دھوپے سارے فوجی خیمہ دے اندر ہیں شامیانہ دے اندر ہیں پتہ نہیں نہ قیدن بیبیاں کیڑا جرم کیتا ہے کہ حالی تائیں دھوپتے بیٹھی ہیں اے آدھے میں دیتا پیا امی انہاں خیمہ چو ایک بندہ نکلے جاندے ہاتھ جو پانی دی مشک آئی او مشک لے کے تے اپنے فوجیاں نو پلاونا شروع کیتا ہے اس قافلہ غریبہ چو ایک 4 سالاں دی بچی اٹھی ہے وہ 4 سالاں دی بچی مشک والے بندے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی ہے تے صد مار کے پیا دے شمر پچھلیاں 2 منزلاں تو میں نو پانی کہہ نہیں دیتا واہ 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 سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ اس ریت امام تے کوئی خاص عطا ہے پچھلیاں 2 منزلاں دی میں پیاسیاں ظالم میں نو پانی دے عبداللہ آدھے میں سندہ بیٹھا ہم اس پانی پلاون والا کہ ٹھہر جا میں فوجیاں نو پانی پلا لواں اگے اگے پلاون والا پیچھے پیچھے 4 سالاں دی بچی عبداللہ آدھے فوجی مک گئے بچی پھر سوال کیتا اسا کہ ٹھہر جا میں حیواناں نو پلا لواں ہائے 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 ہون میں چاہاں اگلے جملے تے حق ادا ہو جائے معصوماں دی غربت دا عبداللہ آدھے جس لئے حیوانی مک گئے بچی پھر وہ مطالبہ کیتا حق بندہ آئی جڑا پانی بچ گیا آئی بچی نو دے ویا اے ظالمہ دے بچی دے ہاتھ میں رہ گئے اس بچہ یا پانی زمین تے لوہ چھوڑا سنی جاتے 4 سالاں دی بچی جھن پئی انہاں قیدیاں جو ہے قیدی دا آواز آیا سکینہ والا دین دے جو نہیں منگ دی کیوں ہے
واہ واہ جی میری نوکری ہے جی میری نوکری ہے جی میری نوکری ہے شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھ دیندہ جو کوئی نہیں پھر منگ دی کیوں ہے عبداللہ آدھا ہے مینو ہر شے بھول گئی نماز بھول گئی مینو وضو بھول گیا میں انج دے قیدی کدا نہ ویکھے تے انج دے ظالمی کدا نہ ویکھے یہ آدھے وہ بچی ٹر دی ہوئی ایک ضعیف دے سامنے آن کھڑی میں ویکھے تے ضعیف رت پیا روندا جد گل چ تو کئی ہتھیں چ ہتھ کڑیاں پیریں چ بیڑیاں جس لئے او بچی آئی ہے نا سجاد دے کول یعنی قیدی دے کول اس لئے قیدی دی آواز آندی ہے دیسن تک کوئی نہ مگر سکینہ تیری خاطر منگدہ ضرور ہے ذاکر حسین دا کام میں جیسا پڑھے ویسا عوام دے حوالے کر دے وے میرے بھائیوں میری شرعی ذمہ واری ہے میں جیسا پڑھے تو دے حوالے کر دینا عبداللہ آدھے او ضعیف قیدی اٹھا اس شمر دے سامنے آیا اس کا ظالم تیرا میرا وعدہ ہویا اگلیاں 2 منزلہ پورا قافلہ پانی نہ پیسی مہربانی کر میری بہن 2 منزلہ دی پیاسی ہے میں انہاں منزلہ دی تعریف کرنا تو مزید میں 15 منٹ چاہی دیں جو میں پڑھے ابرار شاہ میں انج پڑھے اس شیمر نے چھوٹا مشکیزہ سٹے سجاد دے سامنے آکھر لگا سا کوئی تیرے غلام نہیں لگے ہوئے اس سامنے ہی دریا دا کنارہ اے مشک سنبھال جا پانی خود بھر کے لایا تے قیدی مستورات نو پلا اے آدھے قیدی و مشکیزہ چاہ کے ٹر پیا میں ویکھیا تے سورج تھوڑا زوال تو لاندھا پیا میں اپنے آپ نو آکھا بے میں پہلے وضو کر کے نماز پڑھا وقت آکے میں پتہ کر ساں جو ایک قیدی ہن کون عبداللہ آدھے میں اس قیدی تو پہلے دریا دے کنارے تے پہنچ گئے میں اجے وضو کر لے وضو کرن تو بعد میں ارادہ کیتا ہے میں غسل بھی کر لواں گرمی بڑھی ہے پھر اسے غسل اور وضو نال میں نماز پڑھ سا عبداللہ آدھے میں ڈٹھائے قیدی آئی جڑا دریاؤ دلاہی اوکھی لاندھا ودا کئی ویلے ہتھاں دا سہارا لیندا کئی لے پیران دا سہارا لیندا کئی لے دامن دے نال اپنا خون صاف کریندا ان دے ہوٹھاں تو معلوم ہوندا کتنیاں منزلان دا پیاسا قیدی ہے آدھے میں نو وضو بھول گیا میری دید قیدی دے چہرے تے لگ گئی میں اپنے آپ نو آکھے قیدی اتنا پیاسا ہے مشک باودج بھرے سی پہلے دریا دا پانی خود پی سی عبداللہ دے میں حیران ہویا قیدی دریاؤ دے کنارے تے آیا پانی خود نہیں پیتا مشک زمین تے سٹیے دوویں ہاتھ کمر تے آ گئے وین کر کے آدھا یا ام یا لباس اینا تریدو ساتھ مار کے آدھائی چاچا بھتریجا پانی ودا بھریں دائی واہ واہ سبحان اللہ ماتم دی صدا آوے بابا گریے دی صدا آوے جڑے جوان ہو وین کر کے رو لونا بھائی زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے تھکنا نہیں بھائی جتنا سن سو اتنا پڑھ سا عبداللہ دیو قیدی کسے عباس تا نام چاہندہ نالے وین کرندہ اس جملے دی خاطر میں معافی مانگدا میں خود بھی جاندہ جملہ اوکھ ہے مگر میں کیا کرا مجبوری ہے میری پڑھی ہوئی روایت عبداللہ دے قیدی مشک بھر لئیے مشک بھرن تو بعد مشک دا تشمہ بند کیتا مگر کمزور اتنا زیادہ ہو گیا بھری مشک چاہ نہ سکیا تلے مشک جھڑیے اتے قیدی جھڑیا عبداللہ دے جدہ قیدی جھڑیا میں نو حسن دا فرمان یاد آیا حسن آدھا عبداللہ جتھے کوئی قیدی ویکھے ان دی مدد کریں واہ 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 سبحان اللہ حوصلہ حوصلہ بابا حوصلہ حوصلہ سنبھل ماتم کرنا ہی نہ جوانہ دا کام میں چٹیاں داڑیاں آلے حوصلہ میں نو حسن دا فرمان یاد آیا میں نو حسن آدھا ہندائی عبداللہ بھیرا میں تینو نصیحت کرے نا جتے کوئی قیدی ویکھیں ان دی مدد کریں میں دعا کرے سا عبداللہ دے میں اٹھ پیاں میں قریب آکے آکے ہیں قیدیا تیرے قافلے چ کوئی جوان قیدی کوئی نہ دینو آکھیاں آکے پانی بھر جایا عبداللہ دے جدہ میں جوان دا نام لیا اس ضعیف دی رات ودھ گئی
حقل مار کے آدائی چاچا میں 18 جوان مرا کے آیا کھڑا کوئی گانے بن دے آئے کوئی سیڑھے لین دے آئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم دی صدا گریے دی صدا بھائی سونا آزاداری دا تولا ماحول آواز آندھی چاچا میں 18 جوان مرا کے آیا کھڑنا اگر تو من ونجے تا میں بھی 24 سال آندھا عبداللہ دے میں حیران ہویا پریشان ہویا مگر میرے کول سوالان دا ٹائم کوئی نہ میں مشک آپ سنبھالیے پھر میں قیدی دی کانڈ تے ہاتھ رکھا ہے میں آکھیا تینو دریا دی لاہی چڑھاوا اے آدھے ڈڈا میں قیدی دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا بیمار قیدی دی رات وادھ گئی میں نو آدائی چاچا مدد کر نہ کر تیری مرضی منت اللہ کانڈ تو ہاتھ چالے میں آکھیا ہاتھ کیوں چاہواں میں نو آدھائی میری کانڈ ڈاڑھی زخمی ہے میں پوچھیا کیوں زخمی ہے میں نو آدھا کافلے چ بندائی کوئی نہیں جس بندے اس بیمار نو نہ ماریا ہوئے عبداللہ دے میں پوچھیا تینو سارے مرین دے کیوں ہیں اس لے سر چاہ کیا دے تاؤں مرین دے میرے چاچے دا نام عباس ہے آواز آندھیے میں غازی دا بھتریا ہاں واہ واہ ماتم دی صداوے گریے دی صداوے جی بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرا شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو صبر کر لو حوصلہ کر لو 2 منٹ سائی کٹ لو پڑھنا پورا مضمون پڑھنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں عبداللہ دے میں سہارا دے ون تو بعد جدہ اس قیدی نو اتھے لائے آیا ہوں جتھے مستورہ مٹی تے بیٹھیاں اس قیدی نے سڑ ماریا سڑ مار کے آدھے سکینہ جلدی آ تیرا ویر پانی لائے آئے ہون میں پورے مجمع چوے کھان جس بندے حالی تائیں ہے نہیں کی تھی روندے سارے پہو ماتم دی صدا ہوئے عبداللہ دے او قیدن بچی گئی ہے پانی دا جام لائے آئیے جڑا خالی آئی قیدی تشمہ کھولا ددا پانی دا جام بھر گیا بچی پانی خود نہ پیتا بھیرا دے زنجیرہ تے ویٹے آئے رو رو کے آدھی آئی تیرے زنجیر تپ گئے وہ بھین مر واہ 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 بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے ماتمیاں عبداللہ دے جا میں گلہ پیا کریں دام اس کافلے چو ایک چٹے والا علی ضعیفہ کھڑی ہوئی ہے میرے قریب آکے آدھیے بندے خدا کافلے دی سالار سلام پیا دیئے نالے پیا دیئے تے مدد کیتیے اسا تیریاں مشکور آئے ہون کول نہ کھڑا ہو دور ٹور جاسا ازل دیاں پردے دار آئے عبداللہ دے ضعیفہ میں بھی کوئی عام بندہ کوئی نہ میں حسن دا بھیرا ددا میں آکھیا حسن دا بھیرا ایک قیدن بی بی وال کھولے حقل مار کیا دیے حسین عبداللہ بھیرا ملن آیا ہے مینو بھول پہ گئے میں آکھے کیرے عبداللہ دا نام چایا اس سے لے آواز آندھیے پہچان جیڑا رات روندہ ہی ہو سجا دے اے آدھے واپس آیا ہوں میں قدمت ٹکر ماری ہے میں آکھے رات کیوں روندے ہو میرے گالے چبائی پا کے پیا دے آئے ڈٹھی ماں ٹور دی بدماشاں ویچ میری اکھیاں رنگ بدلایا او ڈٹھے ویر دے قاتلا اللہم اجل اچھا اللہم اجل فرج ولیک ولنا من آوالی منصار
بحق دم الحسین علیہ السلام رب صلی اللہ